ظالم بادشاہ کا دور۔ ایک زمانے میں ایک دور دراز سلطنت میں جسے کہا جاتا تھا، وہاں ایک ظالم اور جابر بادشاہ رہتا تھا جس کا نام ایلڈرک تھا۔ وہ اپنے مہربان والد کنگ ایڈورڈ کی ناگہانی موت کے بعد تخت پر بیٹھا اور جلد ہی اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے آ گئی۔ بادشاہ ایلڈرک نے لوہے کی مٹھی سے حکومت کی، اپنی رعایا پر خوف اور جبر کے ساتھ حکومت کی۔ اسے اپنے لوگوں کی بھلائی کا کوئی خیال نہیں تھا اور صرف اپنے اقتدار اور دولت کو برقرار رکھنے کی فکر تھی۔ ایک زمانے کی خوشحال اور خوش کن بادشاہی اس کے دور حکومت میں تاریکی کے دائرے میں اتر گئی۔ ایلڈرک کو دولت کی غیر تسلی بخش خواہش تھی اور وہ اپنی غریب رعایا پر بے تحاشا ٹیکس لگاتا تھا۔ عام لوگ اپنی زندگیوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتے تھے، جبکہ بادشاہ اور اس کے عظیم اتحادی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اختلاف و مزاحمت کی کسی بھی شکل کو وحشیانہ سزا دی جاتی تھی، اور بادشاہی کے تہنے ان لوگوں سے بھرے پڑے تھے جنہوں نے ایلڈرک کے اختیار کو چیلنج کرنے کی جرات کی۔ اپنے کنٹرول کو مزید مضبوط کرنے کے لیے بادشاہ نے ایک خفیہ پولیس فورس قائم کی جسے بلیک ہینڈ کہا جاتا ہے۔ ان کا واحد مقصد ایلڈرک کے ظالمانہ فرمان کو نافذ کرنا اور کسی بھی مخالفت کو کچلنا تھا۔ بلیک ہینڈ سائے میں کام کرتا تھا، جو بھی بادشاہ کے خلاف بات کرتا تھا اس کے دل میں خوف طاری کرتا تھا۔ بادشاہ ایلڈرک صرف اپنی رعایا پر ظلم کرنے سے مطمئن نہیں تھا، اس کے پاس ایک اداسی کا سلسلہ تھا اور وہ ان لوگوں کو درد اور تکلیف پہنچانے میں خوش ہوتا تھا جنہیں وہ اپنے نیچے سمجھتا تھا۔ کہنے ناقابل تصور اذیت کے ایوان بن گئے، جہاں اختلاف کرنے والوں کو ناقابل بیان ہولناکیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ بادشاہ اکثر ذاتی طور پر ان اجلاسوں میں شرکت کرتا تھا، اپنے متاثرین کی چیخوں میں خوش ہوتا تھا۔ ٹروگونیا کے لوگ مسلسل خوف میں رہتے تھے، ان کی روحیں ایلڈرک کے ظلم کے بوجھ تلے دب جاتی تھیں۔ غربت، بھوک اور مایوسی نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کبھی متحرک بازار اب خالی تھے، اور سڑکیں پسماندہ اور ٹوٹے پھوٹے لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ بادشاہی کی خوبصورتی کی جگہ تاریکی اور ناامیدی کے ماحول نے لے لی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بغاوت کے وسوسے گردش کرنے لگے۔ بہادر روحوں کا ایک گروپ خفیہ طور پر جمع ہوا، ظالم بادشاہ کو معزول کرنے اور بادشاہی میں انصاف بحال کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں کس خطرات کا سامنا ہے، کیونکہ ایلڈرک کا بدلہ تیز اور بے رحم تھا۔ بغاوت طاقت اور تعداد میں بڑی، آزادی کی ان کی مشترکہ خواہش سے متحد۔ انہوں نے حکمت عملی بنائی اور تیار کیا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے اعمال ان کی جانیں لے سکتے ہیں۔ آخر کار حساب آن پہنچا۔ ایک ڈرامائی تصادم میں بغاوت کا سامنا بادشاہ ایلڈرک کی افواج کے خلاف ہوا۔ لڑائی شدید تھی، دونوں طرف سے جانیں ضائع ہوئیں۔ لوگوں نے بہادری سے لڑا، بہتر مستقبل کے لیے ان کی مایوسی کو ہوا دی۔ آخر میں بغاوت فتح یاب ہو کر ابھری، جس نے ایلڈرک کے دہشت گردی کے دور کو ختم کر دیا۔ ظالم بادشاہ کو انصاف کے کٹہرے میں لاتے ہی لوگوں نے خوشی منائی، تاہم اس کے پیچھے چھوڑے گئے نشانات آسانی سے ختم نہیں ہوں گے۔ ٹریگونیا نے اپنے دور حکومت میں بہت زیادہ نقصان اٹھایا تھا، اور بادشاہی کو اس کی سابقہ شان میں بحال کرنے میں برسوں کی محنت اور شفا درکار ہوگی۔ کنگ ایلڈرک کی کہانی اس تباکن اثرات کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے جو ایک ظالم اور طاقت کے بھوکے حکمران کا ایک بار کی ترقی پذیر بادشاہی پر پڑ سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی لچک اور بہادری کا ثبوت ہے جو ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں، بہتر مستقبل کے لیے لڑتے ہیں۔ اور اس طرح کی نئی کہانیوں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ فالو کریں۔